میں جیتا ہر میدان ہوئی منزلیں آسان میں بڑھوں گا مجھے بڑھنا ہے آگے السلام علیکم جماعت حرام، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کیا سیکھیں گے، آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج ہم مکالمہ جو ہے اس کی مثالی پڑھائی کریں گے۔ مکالمہ کس عنوان پر؟ دو دوستوں کے درمیان غیبت سے بچنے پر۔ مثالی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مکالمہ کسے کہتے ہیں۔ مکالمہ نگاری یعنی کہ مکالمہ لکھنا، دو یا دو سے زیادہ افراد کی گفتگو مکالمہ کہلاتی ہے، یعنی کہ مکالمہ لکھنے کے لیے کم از کم دو افراد کا ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے درمیان آپس میں ہونے والی جو بات چیت ہے، گفتگو، وہ مکالمہ کہلاتی ہے۔ مثالی پڑھائی کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو مکالمے کے دو کردار سے ملاتی ہوں کہ اس مکالمے میں دو افراد کے درمیان گفتگو ہوگی، دو کردار ہوں گے، ایک کردار کا نام انس اور دوسرے کا نام ذاکر ہے، اور انس اور ذاکر ان دونوں کے ڈائیلاگ جو ہیں، جملے جو ہیں، ان کے بعد جو ہے وہ رابطہ کی علامت کا استعمال کیا گیا ہے، آپ نے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ اب سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ مثالی پڑھائی۔ انس: آج سعود اسکول نہیں آیا، خدا کرے وہ خیریت سے ہو۔ ذاکر: چھوڑو یار، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو، اس کی تو عادت ہے ہر دوسرے تیسرے دن چھٹی کر لیتا ہے۔ اب یہاں پر چھوڑو یار کے بعد فجائیہ کی علامت کا استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر ہم تھوڑا سا رکے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ہر جملے کے اختتام پر جو ہے ختمہ کی علامت کا استعمال ہو رہا ہے۔ عادت یعنی کہ روزمرہ کا معمول۔ انس: ہاں وہ بیچارہ بہت پریشان ہے۔ ذاکر: کوئی پریشان نہیں، اس کی عادت ہو گئی ہے بلا وجہ چھٹی کرنے کی، بلا وجہ بغیر کسی سبب کے۔ پھر کہتا ہے کل اسکول میں ہونے والا کام مجھے بتا دو۔ اب یہاں پر سقطہ کی علامت کا استعمال کیا گیا ہے۔ انس: عادت تو تمہاری بھی ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں اس کے آخر پر جو ہے ختمہ اس کو بار بار لکھا گیا ہے، اور جب ختمہ کو بار بار اس طرح سے لکھا جاتا ہے تو یہ خط زنجیر کہلاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ خط زنجیر وہاں پر استعمال ہوتا ہے جس جملے میں اعتراض کیا گیا ہو۔ اب یہاں پر اعتراض کیا گیا ہے، آپ ذرا جملے پر غور کریں کہ انس جو ہے وہ ذاکر کی بات پر اعتراض کرتا ہے کہ عادت تو تمہاری بھی ہو گئی ہے۔ ذاکر: کس بات کی؟ انس: غیبت کرنے کی۔ اور کس بات کی؟ غیبت یعنی کہ کسی کی چغلی کرنا۔ ذاکر: یہ غیبت کہاں ہوئی، یہ تو حقیقت ہے، بھلا تم ہی بتاؤ کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ بات تو سچ ہے، مگر اس وقت سعود موجود نہیں ہے، اور اگر کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کی جائے تو وہ غیبت ہی کہلاتی ہے۔ برائی یعنی کہ کسی کے بارے میں غلط بات کہنا۔ ذاکر: تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ انس: میں نے اپنے ابو سے ایک حدیث سنی تھی۔ حدیث یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی کہ مطلب مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور ان کی چھپی ہوئی برائیوں کو نہ تلاش کیا کرو۔ تلاش یعنی کہ ڈھونڈا کرو۔ یہاں پر واوین کی علامت کا استعمال کیا گیا ہے۔ جب بھی کسی مشہور شخصیت کے قول کو تحریر کیا جاتا ہے تو اس کے ابتدا یعنی کہ شروع پر سیدھا کوما اور اس کے آخر پر الٹا کوما جو ہے وہ لگاتے ہیں، اور اس کو واوین کی علامت کہتے ہیں۔ ذاکر: اچھا میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ آئندہ یعنی کہ آنے والے وقت میں۔ انس: بہت اچھی بات ہے۔ ہاں ایک بات اور، اگر سعود کبھی تم سے اسکول کا کام مانگے تو ضرور دے دیا کرو۔ ذاکر: وہ تو میں دے دیتا ہوں، مگر اسے بھی تو اسکول آنا چاہیے۔ انس: شاید تم نہیں جانتے، اس کے امی ابو نہیں ہیں، وہ اپنی دادی کے ساتھ رہتا ہے، وہ بھی اکثر بیمار رہتی ہیں، اسی وجہ سے اس کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ ذاکر: اوہ، اب تو میں اس کا بہت خیال رکھوں گا۔ انس: مجھے تمہاری بات سن کر بہت خوشی ہوئی کہ تمہارے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی اور خلوص موجود ہے۔ ہمدردی دوسروں کے درد کو سمجھنا، اور خلوص دل کا تعلق یعنی کہ سچائی، دلی تعلق کسی کے ساتھ ہونا۔ ذاکر: تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے اچھی بات سکھائی۔ مکالمے کی مثالی پڑھائی کے اختتام پر ہم نے کیا سیکھا کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کی غیبت یعنی کہ چغلی نہیں کرنی چاہیے، اور اس مکالمے میں انس نے ذاکر کو کیا سکھایا؟ انس نے ذاکر کو سکھایا کہ غیبت کرنا بری بات ہے۔ مکالمہ سب کی مشق کا سوال نمبر 2، سوالوں کے جواب لکھیں۔
سوال نمبر 1، غیبت کسے کہتے ہیں؟ جواب، کسی کی غیر موجودگی میں کسی کی برائی بیان کی جائے تو وہ غیبت کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 2، سعود نے اسکول سے چھٹی کیوں کی؟ جواب، کیونکہ اس کی دادی بیمار تھیں۔ سوال نمبر 3، انس نے ذاکر کو حدیث کا کیا مفہوم بتایا؟ جواب، مسلمانوں کی غیبت بیان نہ کیا کرو اور ان کی چھپی ہوئی برائیوں کو تلاش نہ کیا کرو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ مکالمے کی مثالی پڑھائی کی دہرائی کریں گے اور اس میں استعمال ہونے والے الفاظ کے معنی کو زبانی یاد کریں گے۔ اس کے ساتھ آپ سوال کے جو جواب ہیں وہ اپنے نوٹ بک پر تحریر کریں گے اور یاد کریں گے۔ اللہ حافظ۔